السلام علیکم دوستو، میں حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ آج میں جس نوجوان کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا نوجوان ہے جو یاد الہ میں غرق ہو چکا تھا۔ ہر شے سے آوازیں دوست آ رہی تھی۔ اب عشق کا وہ مرحلہ آ گیا تھا جہاں دنیا کے تمام رشتے توڑ دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس نوجوان کا بھوک کے مارے برا حال تھا کہ اچانک اس کی نظر دریا میں بہتے ہوئے ایک سیب پر پڑی۔ وہ تیزی سے جھکا اور اس نے سیب کو پانی سے نکال کر کھا لیا اور پھر بآواز بلند خالق کائنات کا شکر ادا کیا۔ سیب کھانے کے بعد بھوک سے کسی حد تک نجات تو مل گئی، مگر کچھ دیر بعد ہی یکایک اس کے ذہن میں ایک اندیشے نے سر ابھارا، کہیں یہ سیب کسی کی ملکیت تو نہیں تھا۔ اس خیال کے آتے ہی نوجوان بے چین ہو گیا اور اس کے پرنور چہرے پر وحشت سی برسنے لگی، جیسے اسی نے کسی کی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ پھر اس نے سوچا، کیا میں نے یہ سیب مالک کی اجازت کے بغیر کھایا؟ نوجوان اسی کشمکش میں گھبرا گیا۔ خود اس نوجوان کا ضمیر پکار رہا تھا کہ اے جوان، تو نے یہ بہت غلط کیا، ہو سکتا ہے یہ سیب کسی کی ملکیت ہو۔ پھر یہ خلش اس سے برداشت نہ ہو سکی اور وہ بے اختیار دریا کی اس سمت روانہ ہو گیا جدھر سے سیب بہہ کر آیا تھا۔ نوجوان تیز رفتاری کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتا رہا اور قدم قدم پر دعا مانگتا رہا کہ سیب کے مالک سے ملاقات ہو جائے اور وہ اس سے بددیانتی کی معافی مانگ سکے۔ کافی لمبا سفر تھا، کئی وقت کے فاصلوں سے نیم جام مسافر تھکتا جا رہا تھا کہ اسے سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ سیب کے کچھ درخت پانی پر جھکے ہوئے تھے۔ نوجوان کو یقین ہو گیا کہ جس سیب نے کچھ دیر کے لیے اس کے پیٹ کی آگ بجھائی تھی اس کا تعلق اسی باغ سے تھا۔ نوجوان نے باغ میں کام کرنے والے مزدوروں سے پوچھا، اس باغ کے مالک کون ہیں؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مزدور نے نوجوان کو ٹھہر کر انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود باغ کے ایک گوشے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد باغ کا مالک نظر آیا، جو ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ کیسے آئے ہو نوجوان؟ بوڑھے شخص کا لہجہ نہایت شگفتہ تھا۔ اور مجھ سے کوئی کام ہے؟ نوجوان باغ کے مالک کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے احتراماً کھڑا ہو گیا اور کہا، میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک سیب پانی میں بہتا نظر آیا۔ مجھے اس وقت شدت کی بھوک محسوس ہو رہی تھی، نتیجتاً میں نے سیب اٹھا کر کھا لیا، مگر اب میں اپنے ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ باغ کے مالک نے بڑی حیرت کے ساتھ نوجوان کی گفتگو سنی، کچھ دیر تک غور کرتا رہا، پھر نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، میں اپاہج نہیں ہوں، ورنہ آپ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لیتا۔ بوڑھا استفہامیہ نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہاری اس بات کا مفہوم سمجھا نہیں، ذرا وضاحت بیان کرو اور اپنا مقصد بیان کرو۔ تو نوجوان نے کہا، میرا مطلب یہ ہے بزرگ کہ جب انسان کے دست و پا صحیح سلامت ہوں تو اسے اپنے جرم کی سزا برداشت کرنی چاہیے۔ نوجوان نے ٹھہر ٹھہر کے مدھم آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت ہے، مگر چونکہ میں نے جان بوجھ کر ایک جرم کیا ہے، اس لیے اب سیب کی قیمت بازار کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ آپ طے کریں گے وہی قیمت دل سے تسلیم ہوگی اور میں اسے ادا کروں گا۔ اس کے بعد خدا کے یہاں میرے ذمے آپ کا کوئی حساب نہ رہے گا۔ باغ کے مالک نے سر سے پاؤں تک دوبارہ نوجوان کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیا، پھر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، نوجوان، میرا تمہارا حساب برابر ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نوجوان نے حیرت سے باغ کے مالک کی طرف دیکھا، ایک معمولی چیز کی قیمت اتنی زیادہ؟ اس نے سوچا مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔
बुजुर्ग ने कहा, पहली शर्त यह है कि तुम 1 माह तक मेरे बाग को मुसलसल पानी दोगे। बाग के मालिक ने अपनी शराइत की वजाहत करते हुए कहा, जब तुम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इस काम को तकमील तक पहुंचा दोगे तो फिर मैं अपनी दूसरी शर्त बयान करूंगा। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी ना हुई तो मैदान हशर तक तुम मेरे कर्जदार रहोगे। नौजवान ने कहा, आप मुतमिन रहें, खुदा ने चाहा तो मैं बहसन खूबी आपकी ये शराइत पूरी कर दूंगा। मालिक के बाग ने एक बार फिर हैरत भरी नज़रों से नौजवान की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि 1 माह की शदीद मेहनत और मुशक्क़त एक सेब की कीमत के बराबर कैसे हो सकती है। नौजवान ने कहा, एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया था, मगर ये सोचकर मुतमिन हो गया कि बहरहाल आपको राज़ी करना है। अगर आप राज़ी नहीं होंगे तो मेरे जिस्म का ये दाग किस तरह मिटेगा। बाग के मालिक पर कुछ देर तक हैरत व सुकूत की कैफियत तारी रही। फिर नौजवान को मुखातब करके बोला, अब तुम अपना काम शुरू कर दो, 1 माह बाद मुलाकात होगी। यह कहकर बूढ़ा शख्स बड़े बेनियाजाना अंदाज में अपने मकान की तरफ चला गया। अलगरज शदीद मेहनत के बाद जब नौजवान ने बाग के मालिक की इस शर्त को तकमील तक पहुँचाया तो वो शख्स जिम्मेदारी के इस एहसास पर हैरान रह गया। नौजवान की पेशानी पसीने से तर थी, मगर इसके साथ ही सजदे का वो निशान भी झलक रहा था जो इस बात की गवाही थी कि नौजवान ने अपने माह व साल किस तरह गुजारे हैं। बूढ़े की हैरत बढ़ती जा रही थी, मगर इसने अपनी दिली कैफियत का इजहार नहीं किया था। नौजवान ने पूछा, अब आप मुझे अपनी दूसरी शर्त बताएं। तो बूढ़े ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी लड़की से शादी करनी होगी। नौजवान बूढ़े की दूसरी शर्त सुनकर हैरान रह गया। आप मुझे जानते तक नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नस्ब नामा क्या है, किस किरदार का मालिक हूँ और मेरा ज़रिया माश क्या है। इन तमाम बातों को जाने बगैर आपने इस कदर अहम फैसला कर लिया और किस तरह किया। एक बार फिर नौजवान की सोच और गुफ्तगू ने बाग के मालिक को मुतासर किया, मगर वो अपनी शर्त पर कायम रहा और कहा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। नौजवान ने इंतहाई पुरसुकून लहजे में कहा, मैं आपकी साहबजादे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर शादी से पहले मैं तुम्हें अपनी बेटी के ऐब भी बता देता हूँ। बाग के मालिक ने बहुत संजीदा होकर कहा, मेरी लड़की पैदाइशी बदसूरत है, जिसे गर्दिश तकदीर ने अपाहज और अंधा भी बना दिया है। नौजवान ने फौरी तौर पर बूढ़े की बात का कोई जवाब ना दिया। फिर उसने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ रब्बे अजीज़, अपने इस हकीर नातवां बंदे की दस्तगीरी फरमा। फिर वो बाग के मालिक की तरफ मुखातब हुआ और कहने लगा, क्या मेरी गलती इस तरह माफ़ हो सकती है कि मैं एक आंखों की रोशनी से महरूम और बदसूरत और अपाहज लड़की से शादी कर लूँ? मुमकिन है दुनियावी कानून के एतबार से तुम्हें ये मेरी शर्त बहुत कड़वी और गैर मुनासिब मालूम हो, और ये भी हो सकता है कि तुम उसे जबर समझो, मगर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब तक मेरी दूसरी शर्त पूरी नहीं हो जाती, इस वक्त तक मैं तुम्हें अपना मुजरम समझता रहूँगा। इसके बाद नौजवान ने बाग के मालिक से अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। एक बाप की इससे बड़ी ख्वाहिश और क्या हो सकती थी कि इसकी अपाहज, नापीना और बदसूरत बेटी को एक खूबसूरत नौजवान शौहर मिल जाए। नतीजतन बाग के मालिक ने शादी में बहुत उजलत की और दूसरे दिन ही तमाम रस्में अदा कर दी गईं। निकाह के बाद बूढ़े के चेहरे से बेपनाह मुसरत का इजहार हो रहा था। नौजवान के चेहरे पर भी खुशी की एक ऐसी झलक नुमाया थी जिसे पहले ही नज़र में महसूस किया जा सकता था। दोनों के चेहरों पर अपने अपने फ़र्ज़ की अदायगी का नूर था। बूढ़ा यूं मुतमिन था कि इसकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो चुका था, और नौजवान इसलिए खुश था कि उसने बहुस्ने खूबी अपने एक गुनाह का कुफारा अदा कर दिया। और जब उसने पहली बार अपनी बीवी को देखा तो इस तरह घबरा कर पीछे हट गया जैसे कोई और लड़की इसकी खलवतगाह में मौजूद है। बाग के मालिक ने अपनी बेटी का जो हुलिया बयान किया था, हुजला अरूसी में मौजूदा लड़की इससे यकसर मुख्तलफ थी। रोशन आँखें, दस्तो पासालम और पुरनूर चेहरा लड़की के नक्श नगार पर मलकूती हुस्न का गुमा होता था। नौजवान इंतहाई
پریشانی کے عالم میں باغ کے مالک اور اپنے سسر کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ بزرگ شاید اہل خانہ سے غلطی ہو گئی۔ نوجوان بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی نے نئی آزمائش میں ڈال دیا ہو۔ بیٹا کیسی غلطی اور کیسی آزمائش؟ باغ کے مالک نے مسکراتے ہوئے اپنے داماد سے پوچھا، جو سر سے پاؤں تک تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔ جو آپ نے اپنی دوسری شرط میں لڑکی کا جو ظاہری حلیہ بیان کیا تھا، میری بیوی اس کے مطابق نہیں۔ نوجوان نے اپنی حیرت و پریشانی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا۔ باغ کا بوڑھا مالک نوجوان شدت اضطراب پر مسکرایا اور ایک شفیق باپ کی طرح بولا ہے، اے میرے نیک بچے، وہ تیری ہی بیوی ہے۔ خالق کائنات نے تجھے اس سخت آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور اللہ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ باغ کے مالک کی گفتگو میں ایک عجیب رمز تھا۔ نوجوان چونکہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ آج وہ ایک بوڑھے تاجر کی شخصیت کا بالکل نیا انداز دیکھ رہا تھا۔ فرزند، بابا جی، مگر آپ نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ میرے بیٹے، میں نے تم سے ہرگز جھوٹ نہیں بولا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں جو کہا وہ حرف بحرف سچ ہے۔ باغ کے مالک کے ہونٹوں پر ایک مطمئن اور آسودہ مسکراہٹ تھی۔ اپنے سسر کی بات سن کر نوجوان حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں ایک پاک باز دوشیزہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ چلیے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مشہور صوفی بزرگ کون تھے۔ جی ہاں، یہ مشہور صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں حضرت سیدنا حضرت امام حسین سے مل جاتا ہے۔ حضرت سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد القادر جیلانی کے نانا تھے، اور جس نوجوان کی شادی ہوئی وہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے باپ حضرت سید ابو صالح موسیٰ تھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے مضمون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔